میں اور میری دوست سحر روز اسکول کی ریسیس میں کھانا کھانے گھر جاتے اور پھر 1 گھنٹے کے اندر لوٹ آتے تھے۔ ہم دونوں لنچ کرنے کبھی میرے گھر اور کبھی اس کے گھر جایا کرتے۔ یہ اس ایک دن کا واقعہ ہے جب ہم 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ سحر میرے ساتھ دوپہر میں میرے گھر آئی۔ ماں نے ہمیں گرما گرم گھی گڑ والی روٹیاں بنا کر دی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے مزے سے 2-4 کھا گئے۔ سستانے کا من ہو رہا تھا کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، پر کیا کرے، اسکول تو پہنچنا ہی تھا۔ اپنے بستے اٹھائے اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ میں جہاں رہتی ہوں یہ گوا کا ایک چھوٹا سا قصبہ فونڈا ہے جو جنگل، گھاٹ، ندیوں سے بھرپور ہے۔ ابھی تو اس جگہ بہت تعداد میں لوگ بسے ہیں، پر کچھ عرصے پہلے یہاں بالکل ہی کم آبادی ہوا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ ہمارا راستہ بہت سارے سنسان علاقوں سے ہو کر جاتا تھا۔ راستہ گھنے پیڑوں کے بیچ سے بھی گزرتا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ ایسے راستوں پر رکے نہیں بلکہ جلدی فاصلہ طے کر منزل تک پہنچے۔ یہاں ہماری روز کی منزل یا تو اسکول یا پھر گھر ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم بغیر بڑوں سے پوچھے کہیں نہیں جایا کرتے۔ اچھا، اب آگے کا واقعہ سنیے۔ ہم جب اس جنگل سے گزر رہے تھے تبھی سحر بولی کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے کہا چلو گھر لوٹیں یا پھر جلدی سے اسکول پہنچ جاتے ہیں، پر وہ پریشان ہونے لگی۔ میں اور نہیں چل سکتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی اتنی ہی ایمرجنسی ہے تو کوئی ایک پیڑ کے پیچھے چلی جاؤ، میں یہاں انتظار کرتی ہوں، بس زیادہ وقت نہ لگانا۔ سحر آدھی بات میں ہی ہاں ہاں بول کر چلی گئی۔ میں کھڑی ہو کر بس آس پاس دیکھتی رہی۔ سوکھے پتوں کی آواز ہو رہی تھی۔ اتنے میں سحر میری طرف آتی ہوئی دکھی۔ وہ رو رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بھی گھبراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ سحر کہنے لگی وہ ادھر وہاں۔ وہ ادھر وہاں کیا؟ بولنا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگی وہ ادھر شیطان ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہاں ہے؟ وہ پھر اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی وہ دیکھ ادھر، مجھے گھور رہا ہے، بڑی بڑی آنکھیں اس کی، میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں 2 سے 3 منٹ تک سب جگہ دیکھتی رہی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہے سحر؟ ایسا کہہ کر جب میں میری سہیلی کی طرف مڑی تو مجھے اس میں کچھ عجیب نظر آنے لگا۔ اس کی گردن اس کی ٹھڈی سے باہر اور بڑی دکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں لال لال دہک رہی تھی، پر وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا سحر تجھے کیا ہوا؟ تو عجیب لگ رہی ہے مجھے، تیری گردن تو دیکھ۔ وہ اپنی گردن کو چھونے لگی اور چلا اٹھی، وہ شیطان میرے اندر چلا گیا کیا؟ نکال اسے، نکال۔ میں اس کی بات سن بے حد ڈر گئی اور اسکول کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ میرا پیچھا کرتی رہی۔ میں جیسے تیسے اسکول کی گیٹ سے اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ ٹیچر نے پوچھا کیا ہوا تجھے ریحانہ؟ اتنے میں سحر بھی کلاس کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں کھڑے کھڑے میم کو سارا واقعہ بتا دیا۔ میم نے سحر کو بھی پاس بلایا اور دیکھنے لگی۔ ابھی اس کی گردن تھوڑی ٹھیک لگ رہی تھی، پر لال نشان نظر آ رہے تھے۔ میم نے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے جلد سے اس کے والدین کو فون لگایا اور بلا لیا۔ اسکول کے بعد میں گھر لوٹ آئی اور ماں اور دادی کو رات کے کھانے کے وقت ساری بات بتائی۔ دونوں زیادہ کچھ نہ بولے اور سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں اپنی دادی کی لاڈلی روز ان کے کمرے میں سویا کرتی تھی جو ہمارے بڑے سے مکان کے کونے میں ہوا کرتا تھا۔ اینٹ پتھر کے گھر اور کول والے چھت جس میں روشنی کے لیے 1 یا 2 کول کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس میں ایکریلک کی بنی شیٹ لگائی جاتی تھی جس سے روشنی اندر آ سکے۔ بتی بن کر ہم سو گئے۔ میری آنکھوں سے وہ دن کا نظارہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے تیسے میں اپنی دادی سے لپٹ کر سو گئی۔ آدھی رات کو میری نیند کھلی تو میں نے اس شیطان کو دیکھا۔ وہ میرے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ مجھے چھت سے دیکھ رہا تھا۔ میری تو سانسیں اٹک گئی، ہاتھ پیر جیسے بندھ گئے ہوں
اور الفاظ منہ سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں چھٹپٹانے لگی۔ کافی دیر تک مجھے گھور رہا تھا وہ۔ میں من ہی من اپنے خدا کو یاد کرنے لگی اور مجھے پھر کچھ وقت بعد نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو سب کچھ ٹھیک تھا اور میں زندہ بھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، شکر خدا کا۔ پر اگلے 3 دنوں تک وہ شیطان مجھے روز نظر آتا تھا۔ پر مجھے یقین تھا میرے خدا سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ اگر ڈرتی رہی تو وہ مجھے اور ڈرائے گا، یہ سوچ کر میں نے اپنے من کو مضبوط بنا لیا اور اس قصے کو بھول جانے کی کوشش کرتی رہی۔ میری سہیلی 1 مہینے تک بیمار رہی۔ پھر نہ وہ کبھی میرے گھر آئی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی اسکول میں دیکھا۔ سنا ہے کہ وہ لوگ کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ میرا تو روز ہی اسی راستے سے آنا جانا ہوتا تھا، پر اب میرے اور بھی دوست ہو گئے تھے تو ہم اکٹھا آتے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ماں یا دادی بھی چھوڑنے یا لینے آ جایا کرتی۔ ابھی جب یہ حادثہ میں اپنے بچوں کو سناتی ہوں تو وہ ڈرتے ہیں، پھر ہنستے ہیں یہ کہہ کر کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ میں بھی مسکرا کر ان کے ہاں میں حامی بھر دیتی ہوں۔ اب بچوں سے بحث کیا کرنا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی۔ کہانی کو آخر تک سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں زلیخا آپ سے الوداع لیتی ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو۔